اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہماری نیکسٹ صورت سورہ احزاب ہے۔ یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ احزاب کا لفظی مطلب یہ حزبن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک گروہ یا جماعت۔ تو احزاب کا مطلب ہے بہت سارے گروہ یا جماعتیں، لشکر۔ اس صورت کی آیات مختلف موقعوں پر نازل ہوئی ہیں اور خاص طور پر اس میں 3 اہم واقعات کا بیان ہے: غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ یہ تینوں واقعات جو ہیں یہ 5 ہجری میں پیش آئے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں معاشرتی اصلاح کے ضروری احکام دیے گئے ہیں اور ان غزوات کے حوالے سے جو فتنے منافقین نے پیدا کیے تھے اور جو کمزوریاں مسلمانوں میں نظر آئی تھیں ان کی اصلاح کی گئی ہے۔ نیز حضرت زینب سے نکاح اور حضرت زید کے سلسلے میں منافقین نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے شروع کیے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں خصوصی احکامات دیے گئے ہیں، اور خاص طور پر معاشرتی اصلاح کا آغاز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کیا گیا کہ ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ وہ تبرج سے پرہیز کریں اور وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں اور غیر مردوں سے بات کرتے ہوئے سخت احتیاط کریں۔ اور اس میں تمام مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا گیا کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے آپ کو چادروں سے ڈھانپ کے نکلیں۔ اب ان تینوں واقعات کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ عرب کے کفار اور مشرکین اور یہودی جو تھے وہ اسلام کی مقبولیت اور مسلمانوں کی کامیابی سے گھبرا گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ تمام قبائل کو اکٹھا کیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس طرح سارے قبائل جو ہیں وہ مل کر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کی تعداد تقریباً 10-12 ہزار تھی، جبکہ مدینہ میں مسلمان جو تھے وہ تقریباً 3 ہزار تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ ہمارے علاقوں میں جب جنگ ہوتی ہے تو ہم اپنے علاقے کے گرد ایک گہری سی کھائی کھود لیتے ہیں، یعنی خندق، اور اس کے ذریعے بہت زیادہ نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ تو سب نے ان کے اس مشورے کو پسند کیا، اور مدینہ جو ہے یہ ایسا شہر ہے کہ اس کے 3 طرف لاوے کے پہاڑ ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ کھلا ہے، یعنی جس طرف سے مکہ والے حملہ کر سکتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر ایک خندق کھود دی اس طرف، تاکہ وہ وہاں سے حملہ نہ کر سکیں، کیونکہ جو پہاڑوں والی سائڈ تھی نا وہاں سے حملہ کرنا مشکل تھا، کیونکہ یہ لاوے کے پہاڑ تھے، یعنی پرانا جمع ہوا لاوا تھا، اور وہ سخت پتھروں کی طرح تھا، یعنی اس کے اوپر سے پاؤں سلپ ہوتے ہیں۔ تو خندق جو تھی اس کی لمبائی تقریباً 3 میل تھی اور اس کی گہرائی 5 گز کے قریب تھی، اور یہ 6 دن میں کھود کے تیار کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے مل کر اس کو کھودا۔ جب کافروں مشرکین کے سارے لشکر وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے وہ خندق دیکھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ اس طرح کی کسی چیز سے وہ واقف ہی نہیں تھے کہ ایسے بھی جنگ کی تیاری کی جاتی ہے، کیونکہ خندق کی وجہ سے وہ سارے ایک دم سے حملہ نہیں کر پا رہے تھے، کوئی ایک آدھا بندہ جاتا تھا اس خندق کو پار کر کے، تو دوسری طرف صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے مقابلے کے لیے۔ پھر اسے یہ فائدہ ہوا کہ بس دور دور سے تیر اندازی کی گئی، اور یہ محاصرہ تقریباً انہوں نے 25 دن تک جاری رکھا، اور یہ سردی کا موسم تھا، ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو گیا، خوراک اور موسم، اور ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، اس کے لیے وہ تیار بھی نہیں ہو کے آئے تھے کہ ہمیں ایسے کرنا پڑے گا۔ ان کا تو خیال تھا بس جا کے حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ کام تو ایسے نہیں ہو رہا، تو انہوں نے نا یہودی قبیلہ جو کہ مدینہ کے اندر پچھلی سائڈ پہ تھا، بنو قریظہ، ان کے ساتھ انہوں نے مل کر سازش کرنی شروع کی، انہیں مادہ کیا کہ تم لوگ غداری کرو، یعنی اچانک پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دو، تو جب وہ اس طرف لگیں گے تو ہم لوگ ادھر سے خندق پار کر کے سارے آ جائیں گے اور مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں ادھر ہی ختم کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان باتوں کی خبر ملی تو مسلمانوں میں سے ایک صحابی نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں جا کر ذرا ان کے جو ہے نا اس محاذ کو، اس سازش کو ختم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، تو انہوں نے جا کے یہودی قبیلے بنو قریظہ اور جو کفار کے درمیان بات چیت چل رہی تھی نا اس میں پھوٹ ڈلوا دی کہ مطلب یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے جب یہ جیت جائیں گے، اور اس طرح کر کے باتیں کی، تو ان کی وہ جو سازش اور پلان تھا نا وہ ناکام ہو گیا۔ لیکن یہ جو 25 دن کا محاصرہ تھا اس میں منافق اور کمزور مسلمان جو تھے نا وہ کھل کر سامنے آ گئے اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، جن کا اس صورت میں تذکرہ بھی ہے۔
اور پھر اس کے بعد 25 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رات کو تیز آندھی آئی اور ان کے سارے خیمے اکھڑ گئے اور آگ لگ گئی اور جانور بھاگ گئے. سارے جو تھے نا وہ پریشان ہو گئے, افراتفری پھیل گئی. تو سارے جو لوگ تھے نا وہ ادھر سے بھاگ گئے کافر. اور اگلے دن جب صبح اٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے دیکھا تو میدان بالکل خالی تھا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب قریش تم پر حملہ نہیں کر سکیں گے, اب تم ان پر چڑھائی کرو گے. اور اس میں جو خندق کھودی گئی تھی اس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں. اور کیونکہ یہ بہت سارے قبائل مل کر آئے تھے تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب کا نام بھی دیا گیا. اچھا, اس کے بعد غزوہ خندق سے فارغ ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ابھی مدینہ پہنچے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر آئے کہ ابھی ہتھیار نہ کھولے جائیں اور بنو قریظہ پر حملہ کریں. یہ حکم سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی مسلمان عصر کی نماز مدینہ میں نہیں ادا کرے گا, ہم بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں گے. صحابہ کرام سب کے سب اس دوسرے جہاد کے لیے تیار ہو کر بنو قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے. اور جہاد کے لیے نکلتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمایا. حضور اور صحابہ کرام کے آنے کی خبر سن کر بنو قریظہ کے جو لوگ تھے نا انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا محفوظ کرنے کے لیے. پھر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ تقریباً 2-3 ہفتے کے لیے جاری رہا. پھر آخر ان یہودیوں نے ایک شرط پر اپنے آپ کو پیش کرنے کا کہا کہ اگر ہمارا جو فیصلہ ہے نا وہ 7 دن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں تو پھر ہم لوگ جو ہے نا اپنا یہ محاصرہ ختم کر دیں گے, یعنی کہ اپنے قلعوں سے باہر آ جائیں گے. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حضرت سعد جو ہیں اس زمانہ جاہلیت میں ان کے حلیف قبیلے میں سے تھے, تو اس لیے وہ ان کے لیے نرم حکم دیں گے اور ان کو مدینے میں سے نکل جانے کی اجازت دے دی جائے گی, جس طرح پہلے 2 یہودی قبیلوں کو نکالا گیا تھا. لیکن حضرت سعد نے دیکھا کہ جو پہلے یہودی قبیلے نکالے گئے تھے انہوں نے کس طرح سازش کر کے سارے عرب کے قبیلوں کو اکٹھا کر کے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار کیا, اور جس طرح بنو قریظہ نے عین جنگ کے دوران غداری کرنے کی کوشش کی تھی, تو یہ بڑی خطرناک بات تھی کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوا تھا کہ مدینے پر اگر حملہ ہوگا تو سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے. لیکن اس وقت انہوں نے مکہ والا کا ساتھ دینے کی کوشش کی, تو اس وجہ سے ان کا جو ہے وہ سزا ضروری تھی. تو پھر حضرت سعد نے فیصلہ کیا کہ جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے, اور ان کی تمام جو جائیداد اور چیزیں وغیرہ ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائیں. اور پھر اس فیصلے پر عمل کیا گیا. تو جب مسلمان جو ہیں وہ ان کے قلعے میں اور ان کے علاقوں میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ بہت زیادہ اسلحہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا غزوہ احزاب کے حوالے سے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بغیر جنگ کے مسلمانوں کو ادھر بھی فتح دے دی. اور پھر اس کے بعد اس صورت میں لے پالک بچے جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کچھ احکامات اور ہدایات ہیں. اسی حوالے سے حضرت زید کا ذکر ہے. حضرت زید جو ہیں یہ بچپن میں اپنے والدین سے بچھڑ گئے تھے, تو ان کو پھر ڈاکوؤں نے بازار اوقاز میں فروخت کر دیا. اس طرح وہ ایک غلام کی حیثیت سے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تو انہوں نے حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور غلام پیش کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کی عادات بہت پسند آئیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا. پھر لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے, لیکن پھر قرآن میں اس کی ممانعت آئی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یعنی لیپ الگ بیٹے ہیں ان کو ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارا جائے. تو پھر اس کے بعد جو صحابہ کرام تھے انہوں نے حضرت زید کو زید بن محمد کی بجائے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا جو ان کے حقیقی والد کا نام تھا. پھر جب حضرت زید بن حارثہ جوان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب سے ان کے نکاح کا پیغام بھجوایا. پہلے تو حضرت زینب اور ان کے بھائی نے انکار کر دیا, تو اس پر پھر قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں کوئی فیصلہ کریں, اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس سری گمراہی میں پڑ گیا. تو یہ آیت سنتے ہی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے جو تھے نا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور نکاح کا پیغام قبول کر لیا. اس کے بعد خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور حضرت زید کی طرف سے 10 دینار اور 60 درہم جو تھے وہ مہر بھی ادا کیا, اور گھر کے لیے کچھ کپڑے اور ضروری سامان جو تھا وہ حضرت زینب کو بھجوایا. تو اس طرح ان کا نکاح ہو گیا. لیکن کیونکہ ان کی طبیعتوں میں اختلاف تھا تو ان کا نباہ نہ ہو سکا, اور حضرت زید جو تھے نا وہ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے رہے کہ ہمارا گھریلو معاملہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے, یعنی کہہ لیں کہ ان میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ جب زید جو ہیں وہ حضرت زینب کو طلاق دیں گے
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے ساتھ ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے گھبراتے تھے کہ لوگ باتیں کریں گے کہ میں نے اپنے منہ بولے بیٹے کی یعنی کہ متعلقہ سے نکاح کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں اس کے لیے سارا وہ پلاننگ بھی کرتے ہیں اور اس کام کو اچھے طریقے سے پورا بھی کرواتے ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ عرب میں جو منہ بولے بیٹے کے حوالے سے غلط فہمیاں اس کو دور کیا جائے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ اصلی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی جو متعلقہ یا بیوہ ہے اس کے ساتھ نکاح اسلام میں جائز ہے۔ مطلب عرب میں جو ہے وہ لے پالک بچے کو بھی نہ حقیقی بچے کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، اس کو وراثت میں ملتی تھی، اور اس کی یعنی کہ بیوی سے باپ نکاح بھی نہیں کرتا تھا، جبکہ اسلام میں ان دونوں چیزوں سے منع کیا گیا، کیونکہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، حقیقی مذہب ہے، تو اس میں مصنوعی رشتوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو اس رسم کو توڑنے کے لیے خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کی متعلقہ سے کروایا گیا۔ پھر اس صورت میں ترتیب کے حوالے سے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خاص ہدایات دی گئیں، اس کے بعد منافقت، زہار اور لے پالک بچوں کے متعلق کچھ وضاحت اور احکامات بتائے گئے۔ پھر غزوہ احزاب کے حالات اور واقعات بیان کر کے غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو کچھ خاص ہدایات اور انتخاب کی آزادی دی گئی کہ دنیا اور آخرت میں وہ جو چیز چوز کرنا چاہتی ہیں تو وہ چن لیں، کہ اگر تو وہ دنیا کی زینت اور آسائش وغیرہ چاہتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی کر لیں، اور اگر وہ آخرت چاہتی ہیں تو پھر جو حالات ہیں ان میں گزارا کریں۔ اس کے بعد مومنوں کے مختلف کردار اور صفات کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا ذکر ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ و صاف اور مومنوں کو بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ایک ایسی طلاق کا ذکر ہے جس میں عدت لازم نہیں، یعنی جب کوئی کسی کا نکاح ہوتا ہے تو بغیر چھوئے اگر طلاق دے دیں تو پھر اس میں عدت کرانے کا ان کو حق نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے کچھ خصوصی احکام ہیں، اور ان کے لیے جو اسپیشل اللہ کی طرف سے فیورز تھیں وہ بتائی گئی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، اور ان بیویوں میں سے جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں دور رکھیں، یہ ان کو اختیار دیا گیا تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخلے کے آداب اور ازواج مطہرات کے احترام کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت بتائی گئی کہ اللہ اور فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و رحمت بھیجتے ہیں۔ مطلب یہ وہ واحد کام ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور مسلمان یعنی انسان بھی کرتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے اور اذیت دینے والے پر لعنت کی گئی اور اسے جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ پھر آیت نمبر 59 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مومن عورتوں کے لیے پردے کا حکم ہے۔ اس کے بعد منافقوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور کافروں پر لعنت اور آگ کے عذاب کی وعید ہے۔ پھر مسلمانوں کو کچھ کلیکٹیو احکامات بتائے گئے ہیں، اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی امانت کے حساب کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو امانت اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ڈالی ہے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس امانت کے حوالے سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قرآن ہے، یعنی قرآن کے احکامات ہیں، ان پر کون عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ اپنے نفس کی جو آزادی ہے، یعنی انسان کے پاس جو چوائس ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام کر سکتا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ امانت ہے، یعنی جو آزادی اور صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انسان نے اسے کن کاموں میں لگایا۔ تو یہ تھا ہمارا سورہ احزاب کا خلاصہ۔